السلام علیکم، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ گلگت بلتستان میں اس وقت جو ہے وہاں کی جو اسمبلی ہے، ہم اسے انتظامی یونٹ کے طور پہ لیتے ہیں، آئینی طور پہ ہم صوبہ نہیں کہتے، یہ پاکستان کی آفیشیل پالیسی ہے۔ اس پالیسی کے اندر تبدیلی کے لیے گزشتہ دنوں موجودہ حکومت کو جنہوں نے مسلط کیا انہوں نے ہی ایک میٹنگ کال کی، لیکن اس کی مزاحمت بہت آئی اور وہ میٹنگ پھر افشا بھی ہو گئی۔ انہوں نے ہی کی افشا، تو پھر جو جن کے خلاف افشا کرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے پھر زو افشا کر دی، روز روشن کی طرح یہاں کر دی کہ جناب یہ جو ہے آئینی طور پہ صوبہ بنانے کے لیے گلگت بلتستان کو ان کو طلب فرمایا گیا تھا۔ اب گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کا انتظامی صوبہ تو ہے لیکن آئینی صوبہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اسے کشمیر کا حصہ قرار دے چکے ہیں یو این کے اندر۔ تو اگر ہم اس کو ابزارب کرتے ہیں تو مودی صاحب نے مقبوضہ کشمیر ہضم کیا اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آزاد کشمیر اور یہ ہضم کیا، تو گلگت بلتستان تو معاملہ برابر ہو گیا اور یوں کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر یہ رہ جائے گا 45 کلومیٹر لمبی اور 90 کلومیٹر 45 کلومیٹر چوڑی اور 90 کلومیٹر لمبی جو ہے وہ ایک پٹی رہ جائے گی جس کے اوپر ہم آزاد کشمیر کا نام لکھ سکیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے۔ اس منظر نامے کے اندر گلگت بلتستان میں ہونے والے الیکشن کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ممتاز بھٹی صاحب سے ہی شروع کرتے ہیں کیونکہ اسلام آباد جو ہے وہ گلگت بلتستان کے زیادہ نزدیک ہے۔ بھٹی صاحب وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ گلگت بلتستان میں لینڈ فرما چکی ہے، پرائم منسٹر بھی جا چکے ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی موجود ہیں اپنی تمام تر گندی زبان کے ساتھ۔ آپ کے دوست مراد سعید صاحب بھی ہیں یار، نہ کریں ایسے۔ نہیں جو وہ ہٹ جا رہے ہیں نا کہ آج کل جو سب سے زیادہ وہ وصول فرما رہے ہیں، ہاں سمجھ گئے نا آپ، وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ زبان کا بے محابہ اور بے محل استعمال کرتے جا رہے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں پا رہا۔ تو چلتے ہیں، پہلے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلے۔ عبداللہ ملک صاحب جی آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، آج بڑے خوش ہیں کیونکہ ان کے جو محبی ہیں، ان کے جو قریبی ہیں جناب میر شکیل الرحمان صاحب، وہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے اور آج ان کی رہائی عمل میں آ جائے گی، ہیں جی۔ عبداللہ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ ہیں، تشریف رکھتے ہیں ہمدم درینہ جناب ارسلان بھٹی صاحب، ہیں نیا کوٹ لے کے آئے ہیں آج پروگرام کے اندر۔ بھٹی صاحب ہے دکان مینوں بھی دسو یار کتے، میں کل دا بھی کالا کوٹ پایا سی، آج بھی کالا ہی پایا۔ اور جناب اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب، ہمارے اسلام آباد بیورو چیف اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ دن، اور فون پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب خالد محمود رسول صاحب، آپ جو ہیں وہ کالمسٹ ہیں اور پریکٹیشنر بزنس مین بھی ہیں، اور آپ ان کے کالم پولیٹیکل اکانومی کے اوپر روزنامہ ایکسپریس میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، ہم تو پڑھتے رہتے ہیں اور کافی رہنمائی ملتی ہے ان کو پڑھنے سے۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب، یہ گلگت بلتستان کا الیکشن اور اوپر سے ہم نے شوشہ چھوڑ دیا، پرائم منسٹر صاحب کہہ آئے کہ ہم اسے عارضی آئینی صوبہ ڈکلیئر کرنے جائیں گے۔ انتظامی صوبہ یا آئینی صوبہ تو ہم سنتے تھے، یہ عارضی آئینی صوبہ کیا ہوتا ہے سر؟ نمبر ایک۔ اور نمبر دو، ابھی تک پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور صاحب کی بد زبانی کے اوپر کوئی کنڈیمنیشن نہیں کی، بلکہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایون وہ جو ہیں وہ کیا ہیں، شیریں مزاری جو ہیں، وہ بھی اس کی مدافعت میں اتری ہیں، اور یہ کہہ دینا کہ جی الیکشن میں تو ایسا ہو ہی جاتا ہے، دس از ناٹ اے جوک یار۔ میرا مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہونک آدمی ہے، وہ جو زبان استعمال کر رہا ہے اس وقت، اور وہ سوشل میڈیا، سارا میڈیا ہی ان کا ہے نا جی، اور پی ٹی وی کے علاوہ بھی جو ان کا سارا میڈیا ہے پاکستان کا مین سٹریم میڈیا، اس پہ چلائی جا رہی ہے، تو سینٹی تو پرویل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بھٹی صاحب وہاں پہ۔ دیکھیں رضوان صاحب، ایک تو پہلی بات یہ کہ دیکھیں گلگت میں آپ نے ایک سیاسی نظم و نسق تو بنا دیا، بڑا اچھا کیا کیونکہ یہ وقت کی ضرورت تھی، لیکن وہ سیاسی نظم و نسق جو ہے اور جو آپ کی بیوروکریسی ہے وہاں پہ، اور جو جس طرح سے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا وہاں پہ لوگوں کی جو محرومیاں تھی اور ان کے جو مسائل تھے ان کو
نہ وہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہمیں نظر آیا ایک لیک آف کانفیڈنس تھا اور لیک آف ابیلٹی کہہ لیں وہاں کی بیوروکریسی کی. یہاں سے بھی لوگ گئے ہوتے ہیں وہاں جو تعینات تھے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, صرف گلگت کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا. تو وہ جو ایک سسٹم کو گروم ہونا چاہیے تھا, نہ وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے ہو سکا, نہ جو پی ایم ایل این کی حالیہ گورنمنٹ تھی ابھی جس کی ٹرم ختم ہوئی ہے, نہ یہ اس کو لیول آف گورننس جو ہے امپروو نہیں کر سکے. اب رہ گئی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی بات, تو پی ٹی آئی کی کوئی وہاں پہ تنظیم سازی پہلے سے اس طرح سے تھی نہیں. اب ہوا یہ کہ اب ان کو گورنمنٹ بنا کے دینی ہے یا انہوں نے بنانی ہے, تو وہی کینڈیڈیٹ جو پہلے ون کر کے باقی جماعتوں سے آئے تھے پی ایم ایل این سے اور پیپلز پارٹی سے, وہی توڑ کر ادھر جو ہے وہ ہانک دیے گئے. لیکن فرسٹ ٹائم یہ ہوا کیونکہ وہاں پہ ایک اینٹائی جو سینٹیمنٹ ہے, جو آپ کہہ لیں کہ وفاق سے جو معاملات چلتے ہیں اس کے حوالے سے موجود تھا پبلک کا. اور پہلی دفعہ وہ پہلے وہاں پہ ایکسپلائٹ کر رہی تھی, یہ پاکستان کے ویسے حق میں بہتر ہے, پہلے جو قوتیں ان کو ایکسپلائٹ کر رہی تھیں وہ ریاست کے ساتھ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ فرقہ وارانہ قسم کی سوچ اور اس طرح کی حامل جو قوتیں ہیں وہاں پہ متحرک, وہ زیادہ جو ہے کھیل رہی تھیں. فرسٹ ٹائم آپ کو وہاں پہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ اس دفعہ بڑی گھن گرج کے ساتھ نظر آتا ہے, اور لوگوں کا اس میں انٹرسٹ بھی نظر آتا ہے. بڑے جو کراؤڈ ہے وہ چارجڈ ہوتا ہے, وہ پی ایم ایل این کا کراؤڈ بالخصوص. اور وہاں پہ میں نے جو دیکھا ہے کہ جو ایک ناراض وہاں کا لوکل سینٹیمنٹ تھا, وہ سارے کا سارا پی ایم ایل این کی سپورٹ میں چلا گیا. تو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں کہ وہاں پہ فیڈرل کی پارٹیز جو ہے وہ سیاست کر رہی ہیں, اور وہاں پہ فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر سیاست اور علاقائی بنیادوں کے اوپر اور تعصب کے بنیاد کے اوپر سیاست جو ہے وہ پیچھے گئی ہے, اس کو ایک جھٹکا لگا ہے وہاں پہ. تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوا ہے. یہ بہتر ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے. پی ٹی اب اس کو نیگیٹیولی بھی بہت سارے لوگ پلے کر رہے ہیں, لیکن میں جو پازیٹیو چیز دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی نیشنل پارٹیز کے ساتھ وہاں پہ الائنمنٹ بڑی ہے لوگوں کی, اور یہ پاکستان کے لیے اس میں خیر کا پہلو ہے, نہ کہ یہ مذہبی جو انتشار ہے وہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ پیدا ہوتا, یا اس طرح کی جو قوتیں جن کو باہر سے بھی انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر پیسے شیسے مل رہے ہوتے ہیں, یہ لوگوں کی محرومیوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کی سپیس کم ہوئی ہے. رہ گئی بات اب کہ پی ٹی آئی وہاں پہ کیا, دیکھیں پی ٹی آئی کا گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود پہلی دفعہ جو ہے وہ وہاں پہ اس طرح سے رسپانس جو ہے اس کو نظر نہیں آتا, اور انہوں نے بھانپ بھی لیا اس کو. پرائم منسٹر عمران خان خود گئے, لیکن بعض جو لوگ وہاں پہ لگائے گئے کوئی وہ گنڈا پور ٹائپ اور یہ مراد سعید اور ان کے حوالے کیمپین کر دی گئی, سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح سے اس میں انوالو نہیں ہوئی. تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ الیکشن پروسیس شروع ہونے سے پہلے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ایک آ گئی تھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت کے اندر کہ یہ گلگت کا الیکشن ہو رہا ہے, آپ جانے, آپ کا کام جانے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ فوج نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کر لیا تھا. تو اب وہاں پہ آئی بی شائی بھی لگی ہوئی ہے, اپنا کام کر رہی ہے, جو منورنگ چھوٹی موٹی کرنی ہوتی ہے جو سٹنگ گورنمنٹیں ساری کرتی ہیں. نواز شریف بھی کیا کرتے تھے, پیپلز پارٹی بھی کرتی تھی, وہ عمران خان بھی کر رہے ہیں, لیکن ادروائز پولیٹیکل پروسیس کے اندر لوگوں کی انگیجمنٹ جو ہے اور ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ دیکھنے والا ہے, دیدنی ہے. اور اس میں پاکستان کے وفاق کی بات ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ ان کی محرومیوں کی بات ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ساری کنسنٹریشن جو ہونی چاہیے جس کی بھی گورنمنٹ وہاں پہ بنے, پیپلز پارٹی لیڈ بنتی ہے یا پی ٹی آئی لیڈ بنتی ہے یا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بنتی ہے, تو ایٹ لیسٹ وہاں پہ گورننس کا لیول جو ہے اس کو امپروو کرنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ دو کنزیکٹیو گورنمنٹس جو ہیں گورننس کا وہ لیول نہیں دے سکی جو وہاں کے لوگ توقع کرتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ اب تک جو وہاں پہ بن جانا چاہیے تھا, جو سٹرکچر بن جانے چاہیے تھے, جو عدلیہ کے حوالے سے ایشوز تھے, پولیٹیکل فورم کے اوپر ریزالو ہونے والے پارلیمنٹ ان کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر
وہ سارے کے سارے. اچھا پھر ایک اور بڑا چیلنج جو ہے جس کی آپ نے بات کی کہ آپ ان کو نیشنل اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر کیسے لے کر آنا ہے. دیکھیں آپ ان کو اس سے باہر تو نہیں رکھ سکتے. بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ان کو ان کے مسائل کو حل کرنا ہے تو فیڈرل کے فورم کے اوپر ان کی بات ہونی چاہیے, اور بات ہونی چاہیے تو ان کو اور کشمیریوں کو کشمیر کی اسمبلی کو کیسے جو ہے وہ ایکسیس دی جائے. تو اس میں بڑی ٹیکنیکلٹیز انوالو ہیں, کچھ سینسٹیوٹیز بھی ہیں, اور کوئی اس سے ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور وقتی طور پہ تو مودی اس کو انڈیا کے اندر ایک بات بڑی اہم ہے, وہ میری رہنمائی فرمائیے گا, چترال میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں نہیں, وہ بھی گلگت بلتستان کا حصہ ہے نا جی؟ جی کچھ بلائی علاقے جو ہیں جو ہیں وہاں پہ نہیں, میں چترال کی بات کر رہا ہوں. کا بھی پریزنس ہے. جی چلیے ہم آگے چلتے ہیں. چترال والا لطیفہ جو ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں. چترال جو ہے وہ حصہ ہے جی یہ ہمارے کے پی کے کا. تو پاکستان کے جو وزیر ہیں ایک, انہوں نے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو خط لکھا کہ جی, چترال کی گورنمنٹ کو خط لکھا کے پی کے میں کہ میں گلگت بلتستان کے دورے پہ آ رہا ہوں, میرے پروٹوکول کا اہتمام کیا جائے جناب. بڑے مشہور و معروف وزیر ہیں. یعنی وہ وزیر اور اس کا جو پرسنل سیکرٹری ہے وہ اور اس وزارت کا جو بندہ ہے, یہ تینوں کو فارغ کر دینا چاہیے. یہ بدنما داغ ہیں پاکستان کے اوپر جن کو یہ نہیں پتا کہ چترال جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ہے یا کے پی کے اندر ہے. خیر میں چلتا ہوں. خالد محمود چترال سے آگے جو یہ جو ایریا ہے نا جہاں پہ جے یو آئی کی بڑی پریزنس ہے, ایکچولی وہ وہاں پہ جانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا یار وہاں پہ مجھے کوئی مار شار نہ پڑ جائے, وہاں پہ صورتحال تھوڑی سی جو ہے نا وہ کشیدہ آپ کہہ لیں یا پولیٹیکل پولرائزیشن زیادہ ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ میں گورنمنٹ کو لکھ دیتا ہوں تو مجھے تحفظ شفظ وہاں پہ دے دیں گے. وہ ایکچولی ان سے مسٹیک ہوئی. اچھا گنڈا پور کی ایک میں بات آپ کو بتا چلو. دیکھیں گنڈا پور صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد ان کو تعریفی سند عمران خان صاحب دے دیں گے, کیونکہ جس طرح سے پذیرائی مل رہی ہے ان کو شیریں مزاری اور پھر جو وہ موسم والی اپنی زرتاج گل صاحبہ ہیں, زرتاج گل ان کے ڈیفنس میں آ گئے. وہ اس کے ڈیفنس میں آئے which is not good. مطلب کہ جب ان خواتین پھر کل کو انہیں کوئی پناہ نہیں لینے دے گا, مطلب کہ وہ جو ہے خواجہ آصف کے خلاف جو پھر اس کی میرے خیال ہے رضوان صاحب بڑی تنقید ہوئی ہے اس کے اوپر, مین سٹریم میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور کافی زیادہ درگت جو ہے ان کے اسٹیٹمنٹ کی بنی ہے. کوئی پذیرائی اس طرح سے نہیں ملی گو کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے تھا ڈسون کر دیتی. جی صحیح. چلتے ہیں جی خالد محمود رسول صاحب کی طرف. خالد صاحب, گلگت بلتستان کا الیکشن ایک عجیب و غریب صورتحال اختیار کر گیا ہے, اور بڑے میں تو کم از کم اتنا انتھیوزیازم اور اتنی وہاں پہ جو ہے جوش و خروش اور الیکشن کمپین پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں جب سے گلگت بلتستان کے اندر جو بھی سیاسی عمل بحال ہوا ہے. پچھلے دونوں سیاسی عمل ٹھنڈے رہے, لیکن اس میں کچھ غیر ذمہ داری کا عنصر بھی آ رہا ہے, اور ہم آپ کو پتہ ہے اپنے انٹرنل معاملات کو ایکسٹرنلائز کرنے کے تو ماسٹر ہیں. ہم قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں بول جاتے ہیں کہ جو ہماری فورن پالیسی کو بھگتنی پڑ جاتی ہیں. تو ہم وہاں پہ جو کچھ بول رہے ہیں سر اتنے غیر محتاط طریقے سے, یہ بھی ہمیں کل کو کوئی بھگتنا نہ پڑ جائے. پرلی طرف چائنا بھی ہے, پھر سی پیک بھی ہے. خالد صاحب جی ایک تو بہت بہت شکریہ. اب جو پچھلا لطیفہ یا کامنٹ دے رہے تھے بٹی صاحب اور آپ کے داغ وغیرہ, تو مجھے وہ ایک ایڈ یاد آ رہی جس نے بڑی مشکل سے الفاظ کی معنی چینج کر دی ہیں. پہلے تو اس کی بڑی ایک کیمپین تھی کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں, تو وہ پوری کیمپین سے اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ لفظ داغ کے وہ جو ٹریڈیشنل معنی وہ نہیں رہے جو آپ اور میں نے اور بٹی صاحب نے پڑھے اور سمجھے ہیں. اب معنی کچھ بدل گئے ہیں, داغ تو اچھے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ان داغوں کا ڈیفنس بھی کیا جاتا ہے, اور بڑے بڑے لوگ اس کے آپ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کے ڈیفنس پہ بھی اتر آئے. دوسرے پہ یہ ہے کہ وہ داغ تو اچھے ہوتے کے بعد انہوں نے اب ان کی نئی کیمپین چل رہی ہے داغوں کا چیمپئن. تو داغوں کا چیمپئن جو ہے وہ تو اگلے اسٹیج پہ بھی چیز چلی گئی ہے. تو لہٰذا بہت ساری چیزیں جو ہیں جس کے معنی آپ اور میں ٹریڈیشنل سینس میں لیتے ہیں وہ لوگوں نے بھائی کچھ کے کچھ بنا دیے ہیں. اچھا گوئنگ بیک ٹو دس تھنگ جی, جو آپ بات کر رہے ہیں آپ نے بڑا خوبصورت بڑا اہم نقطہ اٹھایا. بٹی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی کہ انہوں نے پازیٹیوٹی بتائی کہ یہ جو سیاسی عمل ہے اس کی وجہ سے وہاں وہ جو فرقہ واریت اور وہ جو ایک مخصوص عناصر کا ہولڈ اور جو
हालात हमने देखे जिसमें चंद एक दफ़ा कर्फ्यू भी नाफिज करना पड़ा और मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स थे वो जिस तरह सर बड़े गिरेबान रहे एक दूसरे में, तो उस लिहाज से एक ये पॉजिटिविटी है कि एक ये सियासी अमल शुरू हुआ है और सियासी कुव्वतें जो हैं वो लोगों को मुताबिक कर रही हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, इसी पे बिल्डअप करते हुए मैं जो आपका सवाल है वो बड़ा अहम नौइयत का है। मेरा अपना भी ज़ाती ख्याल ये है कि जहाँ ये इंतहाई एक अहसन इकदाम है कि गिलगित बल्तिस्तान में उसको एक खास मकाम एडमिनिस्ट्रेटिव दर्जा दे के उससे आगे ले जाके आगे एक आर्जी सूबा बनाने की जो बात हो रही है, उसके बाद ये जो इलेक्शन वहाँ जिस तरह अंदाज में किया जा रहा है, मेरी अपनी ज़ाती फीलिंग ये है कि बुनियादी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये हुई है कि ये हाईजैक कर लिया है पाकिस्तान की सियासी पार्टियों ने। पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का इस वक्त जो पाकिस्तान के चारों पांच सूबों के अंदर जो दुश्मनाम तराजी, जो शोर शराबा, जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम और जो भी सारा कुछ हो रहा है वो सारा कुछ आपके सामने है। तो बुनियादी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के तो अपने बहुत बेतहाशा तरह के मसाइल हैं। अच्छा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली वो ना इधर के ना उधर के, वो एक भी एक सेंसिटिविटी जो अपनी जगह है। तो चाहिए तो ये था कि ये इलेक्शन जिस तरह हो रहे हैं उसमें बुनियादी तौर पे मौजूद गुफ्तगू मरकज सेंट्रल जो टॉपिक होना चाहिए वो तो गिलगित बल्तिस्तान होना चाहिए था कि वहाँ के क्या मसाइल हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, इकोनॉमिक लाइवलीहुड हम डेवलप नहीं उसकी कर पाए, लोगों के रोजगार के मसाइल हैं, इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं। भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वहाँ जो व्यवस्था दो हुकूमतें रही हैं जो आज वहाँ जलसे भी कर रही हैं, पीपल पार्टी और नवाज लीग, इनकी दोनों की एक एक बारी हुकूमत रही है, लेकिन इसके बावजूद हमको गवर्नेंस का बहुत अच्छा नमूना और स्ट्रक्चर जो है ना वो नहीं बना पाए। मेरी जो चंद एक लोगों से जो बात हुई है तो लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। तो उसमें दूसरा ये जुल्म ये हुआ है कि ये जो इलेक्शन है इसमें बजाय इसके कि खालिद साहब एक फिक्रा आया, खालिद साहब एक फिक्रा आया, सुन लें। जहाँ पे 73 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था वहां पे आपने क्या डिलीवर किया? अच्छा, अब इसमें आपका फिक्रा बिल्कुल नहीं, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, तो मेरा ये गुजारिश करने का मतलब ये है कि मुझे जाती तौर पे दुख है और मुझे हमदर्दी है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कि हमने, हमारी तमाम सियासी पार्टियों ने, मरकजी हुकूमत ने भी और दोनों सियासी पार्टियों ने उस इलेक्शन को यूज किया है अपने एजेंडे को एक्सटेंड करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने पे। अच्छा, क्योंकि ये सारे के सारे जलसे लाइव कवर हो रहे हैं तो आप जितनी तकारीर सुनिए, मुझे अब तक हसरत है, मैं पिछले हफ्ते 10 दिन से ये तकरीरें सुन रहा हूँ कि किसी एक ने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल की बात की। और नंबर 1, नंबर 2 ये है कि नून लीग और पीपल पार्टी तो दोनों एक एक बारी हुकूमत कर चुके हैं ना, क्यों नहीं इन दोनों के मुंह से निकला कि हमने ये प्रोजेक्ट जो है ना वो हमने किए हैं, यहाँ ये अचीवमेंट्स हम कर चुके हैं और ये हमारा यहाँ एक कंट्रीब्यूशन रहा है, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर, कारकर्दगी के ऊपर हम वोट के ख़्वाह हैं और आप आइए हमारे साथ चलिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ है, सारा कुछ है किया। नहीं, आप ये बातें सुनेंगे नहीं, आप बिल्कुल सुनेंगे नैरेटिव, आप सुनेंगे दुश्मनाम तराजी। अब उसमें आके जो पीपल पार्टी है उसकी तरफ से तो खैर थोड़ी सी फिर भी कदरे बेहतर जुबान सुनने को मिल रही है। ये जो हमारे अली अमीन गंडापुर से जो जुबान इख्तियार करना शुरू की है कि वो तो इस हद तक ले गए हैं कि जिसने नून लीग और पीपल पार्टी का झंडा भी उठाया वो भी गद्दार है। तो भाई खुदा का नाम मानो यार, अपनी दुश्मनियां यहाँ तक रखो, वहां न ले जाओ। तो मुझे तो भाई इस बुनियादी तौर पे वो जो इलेक्शन है उसके बारे में सबसे जो बड़ा दुख और तकलीफ है कि इन दोनों पार्टियों ने जो पहले हुकूमत में थी और ये जो है, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को आज तक पेरीफ्रीज पे रखा, प्रायोरिटी पे नहीं रखा, गवर्नेंस स्ट्रक्चर उस तरह के उसको अब नहीं मिले और अब इनको यकायक इलेक्शन की वजह से याद आया। तो ये जिस तरह कहते हैं ना कि माँ से ज्यादा को दर्द हो तो फफे कुटनी होती है, अब ये सारे के सारे फफे कुट्टी पे उतर रहे हैं तो अफसोस होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो सियासी पार्टी है इन सबको पता है इनकी वहाँ कोई उस अंदाज में बहुत ज्यादा तंजीम साजी नहीं है, ग्रॉस रूट लेवल पे नहीं है। और 15 के इलेक्शन में भी ये हुआ था, उससे पहले भी इलेक्शन हुआ था कि मकामी लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जिन्हें हवा के रुख का अंदाजा है कि किस तरफ आता है, तो उनकी वफादारियां इसी तरह नवाज लीग ने भी की थी। आज जब गिला कर रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार चोरी हुए 15 में, इन्होंने चोरी किए थे लोगों से,
اور اب یہ ہے کہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی یہی امکان ہے. تو اب جس طرح کی کھچڑی وہاں پک گئی ہے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ بظاہر کوئی بھی ایک واضح طور پہ تو شاید برتری نہ لے پائے گا. ایک مخلوط حکومت بنے گی اور وہ مخلوط حکومت جو بنے گی وہ جس طرح کے ان کے حالات نظر آ رہے ہیں وہ بھی گلگت بلتستان کے لیے کچھ اچھا شگون نہیں ہے. تو مجموعی طور پہ مجھے اس الیکشن کے بارے میں یہ 3-4 پوائنٹس ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، ہائی لائٹ ہو گیا جی. عبداللہ ملک صاحب ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، وہاں کے لوگوں کی مسنگ پرسن کے حوالے سے بہت زیادہ، بلکہ سب سے پرانی، بلوچستان سے بھی پرانی ان کی جو ہے وہ رہی ہیں شکایات، اور شاید اس کا اظہار جو اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا کچھ ہمسایہ دوست ممالک نے، اور اس کو اس کو فیول بھی کرنے کی کوشش کی. لیکن گلگت بلتستان جو ہے وہ شاید واحد سندھ کے بعد دوسرا علاقہ ہے ہمارا جس نے اپنی کنسنٹ کے ساتھ پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی، باقاعدہ جو تھا وہ پاکستان میں شامل ہوئے تھے. تو اس لیے وہ جو دشمن کے تھے وہ تو نہیں چل پائے، لیکن ہیومن رائٹس وائلیشن تو وہاں پہ لوگوں کے گریونسز ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک بچہ جو تھا اس کا کیس ہائی لائٹ ہوا، وہ یہاں پہ اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، وہ گھر گیا ہوا تھا، اس کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا اور اس کو وہاں پہ گولی مار کے مار دیا گیا اس کے والدین کے سامنے. تو یہ ہیں گریوانسز وہاں پہ، اور شاید بلوچستان سے زیادہ ہیں، لیکن وہ لوگوں کو بات نہیں پہنچتی. اب ان کے سینٹیمنٹس پہنچ رہے ہیں. تو دو خیالات تو انہوں نے اظہار کر دیا کہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے اس کے اندر سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ یہاں والا گند وہاں پہ بھی لے گئی ہیں. لیکن گلگت بلتستان میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگنا نا مجھے سمجھ نہیں آیا ویسے آپس کی بات. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ساتھی بھائی میر شکیل الرحمان کا نام لیا. یقیناً ایک آج اچھی خبر تھی کہ وہ 240 دن کے بعد سپریم کورٹ 240 دن جی، یعنی یہ تقریباً 8 مہینے 8 ماہ جی کہ سپریم کورٹ کیس اجے رجسٹر ہی کوئی نہیں، ایف آئی آر کٹی نہیں گئی ہو. دیکھو کیا ماشاءاللہ ہمارا نظام ہے یار پاکستان جو مسلط کیا گیا اس ملک پہ، بالآخر ان کو رہائی دینے کا حکم صادر کیا. میں یقیناً ان دوستوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اپنے ہیومن رائٹس کے لوگوں کو. ہمارے جو بڑا آپ نے دھرنا ورنا دیا رکھا، ہم تو تقریباً باہر جو کیمپ لگا ہوا تھا اکثر وہاں پائے جاتے، آج بھی ہم گئے سیلیبریٹ بھی کیا. ان دوستوں کا شکریہ ادا کیا، صحافی دوستوں کا جو اپنی جد و جہد میں لگے رہے اور میر شکیل الرحمان کے ساتھ کھڑے رہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان پہلے کی طرح اب بھی آزادی صحافت کا پرچم تھامے رکھیں گے اور وہ آزادی صحافت کے لیے اپنے ادارے کا پازیٹیو استعمال کریں گے. اور اور جو فاشسٹ حکومتوں کے ہتھکنڈے ہوتے ہیں، اوچھے ہتھکنڈے کہیں گے، ان کے قابو نہیں آئیں گے. دوسرا، میں سول سوسائٹی کی طرف سے اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حکومتوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. کیونکہ سچ جاننا ہمیں کہنا چاہیے ان کو، جی سچ جاننا ہمارا بنیادی حق ہے، اور میر شکیل الرحمان اس حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم ان سے توقع بھی یہی رکھتے ہیں. بالکل، اور ان کی پوری ٹیم سے بھی بلکہ یہی توقع رکھتے ہیں جو ان کے چینل میں جب اخبارات میں کام کرتے ہیں. دوسرا، میں کنڈیم کرنا چاہوں گا علی امین گنڈا پور صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کو، جنہوں نے یہ گند کھولا. میں پورا نام ذرا خراب ہو جائے گا نا. گند تو ان کے ضمیر میں بھی ہے، سوچ میں بھی ہے، اور دماغ میں بھی ہے، خمیر میں بھی ہے. کیونکہ ایک خاتون جس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، ہیں تو وہ پاکستان کی بیٹی، تو ان کے متعلق اس قسم کے الفاظات ایک ایسی کمپین میں جو سیاسی کمپین تھی کرنا، اور پھر ان ہیومن رائٹ منسٹر کا اس کو ڈیفینڈ کرنا. فردوس چوہان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ بھائی بھی ہیں اور سب کچھ بھی ہیں. وہ انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہی تھا، ان کو لائے اسی کام کے لیے انگیج کیا گیا تھا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اس قسم کا گاند نہیں ہونا چاہیے. تیسری میں ہم بات کرنا چاہوں گا کہ اے پی سی کے واقعے کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو ہیٹ سپیچز ہیں نا، یہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کارروائی کی جائے گی. اور اس میں سے 3-4 پوائنٹ ایسے ہیں جو موجودہ حکومت ان کی وائلیشن کر رہی ہے. بذات خود پرائم منسٹر اسٹیج پہ ایسی سپیچ کرتے ہیں جو ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتے ہیں، اور وہ میرے خیال لوگوں کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس میں ہمارے پیارے بچے شہید ہو گئے تھے. اب آتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن. آخری پوائنٹ ہے
ہاں جی، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے وہ اب تقریباً قومی دھارے کی ایک زینت بن گئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت مارز وجود میں آئی تھی تو اس کے بعد گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے تھے اور اس میں آصف علی زرداری صاحب نے اچھا خاصا یقیناً گلگت بلتستان کو، جب مہدی صاحب وہاں کے چیف ایگزیکٹو تھے تو پرائرٹی دی تھی. پھر جب پی ایم ایل این کی حکومت برسکدار آئی تو پھر حافظ صاحب بنے تو انہوں نے بھی کوشش کی. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پہلی حکومت ہے جس کے وہاں بننے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہے. اور جو موجودہ صاحب کا دونوں حکومتیں تھے ان کے جو مین لیڈرشپ ہے وہاں الیکشن کیمپین میں مصروف ہے اور وہ میرے خیال کولیشن گورنمنٹ تو بنائیں گی صحیح، لیکن ہم نے وہ گند وہ سارے کا سارا وہاں لے گئے. جو یہاں کی سیاست تھی ہمارے چاروں صوبوں کے جو کولیشن سیاست ہمیں کہہ لیں وہاں اس قسم کی نہیں ہونا چاہیے تھی. ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ 370 کے خاتمے کے بعد جو پہلے الیکشن ہو رہے ہیں جی بی میں تو وہاں جو کشمیر کا ایشو ہوگا وہ ڈومینیٹ کرے گا، خصوصاً حکومت کی طرف سے اس کی ڈومینیشن رہے گی اور وہ رائٹس کے بات کریں گے اور وہاں پر جو مین سٹریم پارٹیاں وہ بھی اس کی بات کریں گی. لیکن اس قسم کا پروسپیکٹ ہمیں نظر نہیں آیا. جہاں تک دیکھیے ڈیولپمنٹ کی بات ہے، آپ نے خود بھی جیسے کہا کہ یہاں کون سا تیر مارا ہوا موجودہ حکومت نے، جیسا آپ کو حکومت جب انفراسٹرکچر موجود ہے، انفراسٹرکچر ہے، لیکن جو ہر کام کے لیے تو وہ فوج کو بلا رہے ہوتے ہیں. اب امید ہے کہ وہاں کولیشن گورنمنٹ بنے گی اور توقع بھی رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان لوگوں کے جو محرومی ہیں اور وہاں پر چونکہ انڈسٹری تو ہے نہیں لیکن ان کے یہاں جو ٹورزم ہے اس کو ضرور پروموٹ کریں گے اور اس کو بھی باقی صوبوں کے سطح پہ لانے میں کاوش کریں گے، ہونی بھی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی وہ خاصی کرٹیکل بات ہے. وہ لوگ بڑے پیس لونگ لوگ ہیں اور اچھی وہاں پازیٹیو بات یہ ہے کہ وہ جو ریلیجس سینٹیمنٹس وہاں آئے تھے وہ اور ان سے کافی نقصان بھی ہوا تھا، ان کا خاتمہ ہوا اور بالآخر وہاں جو نیشنل مین اسٹریم لیول کی پارٹیز ہیں ان کا وہاں جانا یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹ وائلیشن کی، یقیناً سب سے زیادہ ہیومن رائٹ وائلیشن اسٹل جی بی میں ہو رہی ہیں چونکہ وہاں پر کوئی لیڈرشپ جو ہے اتنی قومی دھارے کی نہیں ہے. بلوچستان کے تو اور ہیں، وہاں پہ جو ہمارے قومی لیڈر ہیں اور وہاں کے جو قوم پرست ہیں وہ گاہے بگائے اپنے ہر پیغام میں اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن جی بی کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ خاصی کم ہے اور ہمیں اس پر جو بھی وائلیشن ہو رہی ہیں خواہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں یا خواہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ہمیں ان کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ بھی بالآخر اس ملک کا حصہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بریک پہ جا رہے ہیں جی. بھٹی صاحب کی باری نہیں آئی ابھی. بھٹی صاحب سے آتے ہی پروگرام اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ شروع کریں گے اور گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے اس موضوع پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. گلگت بلتستان کے الیکشن پہ بحث ہو رہی ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے جو تھا بھٹی صاحب کے علاوہ ممتاز بھٹی صاحب نہیں، ارسلان بھٹی صاحب کے علاوہ باقی سارے مختصر رکھیں سر، ٹائم بہت کم رہ گیا. پہلے ڈیٹیل میں ہم بھٹی صاحب الیکشن جو ہے جیسے ابھی تک جو اوپینین آئی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، ایک تو میں اس پہ آپ کا انپٹ چاہوں گا پھر ہم آگے چلتے ہیں. رئیس صاحب دیکھیں سب سے افسوسناک پہلو ان الیکشنز کا یہ ہے کہ وہاں پہ غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹے جا رہے ہیں. اچھا، فلانا غدار فلانے کو نہیں چھوڑیں گے. مجھے بتائیے کہ اگر اورنج ٹرین میں کوئی مسئلہ ہے، بی آر ٹی میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ تو ادھر کا مسئلہ ہے، وہ پنجاب کا مسئلہ ہے یا کے پی کا مسئلہ ہے. اس سے گلگت والوں کو کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اب دوسری بات یہ ہے جی کہ 24 کانسٹیچوئنسیز ہیں وہاں پہ ٹوٹل، 33 کی اسمبلی ہے، 6 جو ہیں وہ خواتین ہیں، 3 ٹیکنوکریٹس ہیں. اب اس 24 میں دیکھیں یہ تیسرا الیکشن ہو رہا ہے 2009 کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو انڈیپینڈنس دی انتظامی طور پہ. اب بار بار سوال یہ اٹھتا ہے تمام کی تمام پارٹیاں کہ جی یہ انہوں نے کیوں نہیں بنا لیا، جی پیپلز پارٹی وہاں پہ اقتدار میں تھی تو وہ کیوں نہیں بنا گئی. مجھے یہ بس ثابت کر دیں یہ جتنے جاہل لوگ ہیں وہاں پہ جو تقریریں کرتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے کیوں نہیں بنایا یا نون لیگ نے کیوں نہیں بنایا، ان کی میجورٹی کتنی تھی؟ آئین کے اندر جب صوبہ آپ نے بنانا ہے تو اس کی میجورٹی کتنی چاہیے آپ کو؟ آپ اگر یہ سندھ کو کرتے ہیں یا پنجاب کے اندر ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں جنوبی پنجاب، تو حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے تو بنا لینا جی صوبہ. اسمبلی کا اجلاس بھی آج کل پنجاب میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بنا لیں. معاملہ یہ رہی صاحب کہ پہلے اس متعلقہ صوبے سے ایک ریکوزیشن جاتی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر وفاق نے کرنا ہے، سینٹ نے کرنا ہے، جس کے اوپر کم از کم 80-85% ووٹ چاہیے. تو سینٹ میں اکثریت آ رہی ہے نا مارچ میں ان کی. اللہ کرے کہ جی آ جائے.
حماقتیں بڑھ جائیں گی بس, اور تو کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ. اب معاملہ یہ جی کہ دیکھیں بد زبانی پر مجھے بتائیے, علی امین گنڈا پور کی آپ بات کر رہے تھے, تینوں پارٹیسپینٹس نے بات کی, آپ نے بھی کی, کون سا ان کا رہنما ہے کہ جس کے اوپر آج تک کوئی بد زبانی کے اوپر کوئی ایک لیٹر بھی جاری ہوا ہو؟ بھائی مراد سعید کی بد زبانی کے اوپر چائنا ناراض ہو گیا, اور ایک اور لیڈر جو ہیں انہوں نے جب قطر ایل این جی کی اوپر بد زبانی کی تو قطر ناراض ہو گیا, انہیں بھی پیسے واپس مانگ لیں. اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ اب بار بار اس میں آتا ہے جی کہ جلسے ہو رہے ہیں سارے جی, انہوں نے دیکھیں جی ہم کر کے دیں گے آپ کو. او بھائی مسئلہ بالکل وہ انہوں نے اپنے خالد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا معاملہ کدھر ہے, کشمیر کدھر ہے وہاں پہ, آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب وہ سارے کہتے ہیں جی یہ دونوں جماعتیں باری لے گئی ہیں جی, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بار بار کہ جی جماعتیں باری لے گئی ہیں, اب ہماری باری ہے. آپ اگر جلسوں کے حساب سے دیکھیں تو نو ڈاؤٹ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جلسے بڑے ہیں, پیپلز پارٹی کے جلسے بھی بڑے ہیں, پی ٹی آئی کے مختصر ہیں لیکن بد زبانی ان میں بہت زیادہ ہے, وہ بہت بڑی ہے, اس لیے وہ بد زبانی سے کوریج لے اب لوگ وہ کوریج لے لیتے ہیں. دوسرا حکومتی پارٹی ہے آبویسلی, لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک آزاد کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے یا اور کوئی علاقہ ہے, اس طرح کے جتنے بھی علاقے پاکستان کے ساتھ ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ وہ چڑھتے سورج کی طرف جاتے ہیں, ہمیشہ بہتے پانی کے ساتھ چل پڑتے ہیں, جن کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے ان کی بن جاتی ہے. میں یہ کوئی اتھینٹسٹی سے بات نہیں کر رہا, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ ان کا عمومی رویہ یہ ہے. مثلا آزاد کشمیر میں اب یہ نون لیگ کی حکومت ہے نا آزاد کشمیر میں, اب دیکھیے گا آگے الیکشن ہوں گے وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے جائیں گے, لوگ سارے کے سارے وہ پرندے ہیں, وہ ایک ڈال سے اٹھتے ہیں دوسری ڈالی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں بھی یہی ہوا ہے, مسلم لیگ نواز سے بھی لوگ نکلے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی لوگ نکل کے وہاں پہ گئے ہیں. مہدی شاہ صاحب پہلے وزیر اعلیٰ تھے, ڈاکٹر حفیظ دوسرے وزیر اعلیٰ تھے یہاں پہ, اب تیسرے دیکھتے ہیں کون بنتا ہے. ہاں اگر کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو آبویس سی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جے یو آئی ہے, اس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, اور ان کے اگینسٹ پی ٹی آئی ہے. اب یہ ہے کہ کم از کم اپوزیشن بہتر ہو جائے گی, جو بھی اپوزیشن آتی ہے وہ بہتر ہو جائے گی. لیکن یہ جو عنصر ایک پایا گیا ہے کہ مائنس گلگت بلتستان, چترال, باقی سب کچھ مائنس, فلاں غدار ہے, فلاں نہیں ہے, وہ ملک سے بھاگ گیا ہے, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, میں وہ اسپتال میں بہانے کر رہا ہے, وہ فلاں اندر ہے. تو یہ رئیس صاحب وہ الیکشن ہے وہاں پہ گلگت بلتستان کے مسائل کے اوپر کہ ہم نے اس علاقے کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے. لیکن آپ یہاں سے چلے تو صحیح, ذرا اسلام آباد سے گلگت کی جانب. وہ حافظ آباد میں بھی یہی کہہ کے گئے ہیں, تو اس لیے گلگت بلتستان میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر ہی نہیں رہا. ان کے جو وزراء وہاں پہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ بیسکس کیا ہے وہاں پہ. اب آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہاں پہ ٹرین چل جائے گی؟ مجھے آپ بتا دیجئے کہ کیا ممکن ہے وہاں پہ بی آر ٹی چلا دیں گے ہم؟ اور کیا ممکن ہے کہ وہاں سے نیب سے پکڑ کے بندہ یہاں پہ لیں اور یہاں سے لے جائیں تو اس کی صحت وہاں پہ بہتر ہو جائے گی؟ اور خدا کے لیے بھائی آپ ان کے مسائل حل کریں. اسلام آباد سے صرف گلگت تک آپ مجھے جا کے دکھائیں, آپ کی ایک ایک ہڈی دکھنے لگ پڑتی ہے. جی میں گیا ہوں, ٹھیک ہے نا, آسان کام نہیں ہے وہاں پہ جانا. وہ لوگ بےچارے پتہ نہیں کس طرح حالات میں آتے ہیں, ہمیں اسی لیے بائی ایئر کرنا پڑ گئی. بالکل ایسے ہی ہے, وہ موسم کا بھی مسئلہ رہتا ہے, فلائٹس کا بھی رولا ہے. رئیس صاحب الیکشن ہے وہاں پہ, آپ ایک دوسرے کو غداری کا سرٹیفکیٹ جاری نہ کریں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کسی کو کافر بھی نہ کہیں وہاں پہ. بالکل صحیح ہے. لیکن ہم نے وہاں پہ وتیرہ کیا پکڑ لیا جی کہ چونکہ ایک جگہ گوپس میں جلسہ ہے تو وہ جو دوسرا علاقہ وہاں پہ ہے اس کے اندر جو گلگت کا پراپر شہر ہے اس میں وہاں پہ دوسرا جو ہے اگر علی امین صاحب بول رہے ہیں تو وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے چارج کراؤڈ اس لیے ہے, وہ اپنا سننے آتے ہیں کہ جی یہ جماعت کیا کہہ رہی ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے, اور پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک, ایک بات ذہن میں رضی صاحب یہ بٹھا لیجئے گا کہ وہاں کے لوگ اب سیانے ہو گئے ہیں, وہ سیاسی بلوغت کو پہنچ چکے ہیں. بالکل ٹھیک. 2009 سے 2020 ہے, 11 سال میں بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کو رنگوں کا فرق اور اچھے برے کی کچھ تمیز آ جاتی ہے. ان کو بھی آ گئی ہے کہ جتنی سیاسی پارٹیاں وہاں پہ ڈھونگ کر رہی ہیں نا, جتنی بھی ہیں, میں سب کو لے رہا ہوں, انہیں چاہیے کہ کوئی سالڈ پروگرام ان کے لیے دیں جو ان کو سمجھ میں آئے وہاں کے لوگوں. بالکل دے تو رہے ہیں ان کو. جب پی ٹی آئی کو وزراء کو پلیٹ فارم مل رہا ہے تو وہ گندی گالیاں, گندی ذہنیت, کیا آپ سمجھتے ہیں کب تحفہ نہیں ہے بھائی پی ٹی آئی کا یہی تحفہ دینے کے لیے کیا بات کرتے ہیں بھٹی صاحب؟ کب ظرفی کا مظاہرہ نہ کیا کریں, اپریشیٹ کریں کہ کلچر پھیلا رہے ہیں وہ. جی ٹھیک ہو گئے بھٹی صاحب, مختصر رکھیے گا, ٹائم بہت لے گئے ہم. لیکن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, مطلب اب تک کی جو وہاں پہ کمپین چلی ہے, ایک ہنگ وہاں پہ اسمبلی ہوگی یا کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ اس کی طرف جاتا ہوا کو نظر آئے گا, یا پھر وہی ہوگا کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہے اس کی گلگت بلتستان میں بھی حکومت ہے؟ لیکن رضوان صاحب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس الیکشن کے حوالے سے کہ پہلے جو پبلک سینٹیمنٹ تھا وہ وہاں کے جو چند ایک لیڈرز تھے ان کے مرہون منت تھا, اور وہ جدھر ادھر سے چھوڑ کے ادھر چلے گئے.
मुशर्रफ साहब की काफ लीग के अंदर से जीते, दूसरी तरफ चले गए, वो जो है ना लोग उनके साथ ही मूव कर जाते थे। फर्स्ट टाइम जो है वो लोगों ने, पब्लिक ने रिएक्ट किया है पार्टियों की तब्दीली के ऊपर, और उस तरह पजीराई नहीं मिल पा रही उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अपनी पार्टी से डिफेक्ट करके पीटीआई को ज्वाइन किया। एक बात। दूसरी बात ये कि एक जो सेंटीमेंट मैंने आपको कहा जिसको अपोजिशन कैश करा रही है, बिलखसूस पीएमएलएन की तो कोई पोजीशन वहां बनती दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन ये जो जलसे हुए हैं हालिया, सबसे तगड़े जलसे उनके हुए हैं, तो इट मीन्स कुछ इलाकों के अंदर, सब की मैं बात नहीं कर रहा, तो इट मीन्स के एक जो सेंटीमेंट जिसको एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए थी, वो एंटी सेंटीमेंट जो है वो पीएमएलएन के साथ चला गया है। तो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल जो है वो रिजल्ट होंगे इस इलेक्शन के। गो के सीटें निकालने के हवाले से अगर आप पूछें तो शायद उसके ऊपर अभी बात करना जो है वो कबल अज़ वक्त है और काफ़ी मुश्किल है, लेकिन भरपूर किस्म का इलेक्शन है। फिर कोई इतनी ज़्यादा धांधली के इल्ज़ामात या बाजू मरोड़ने के जो इल्ज़ामात लगा करते थे कि जी बंदे कोई कालें शालें जा रही हैं या कोई मुदाखलत कर रहा है इलेक्शन में, अब तक वो नहीं आया। मासवाई इलेक्शन कमीशन में जो कंप्लेंट्स आई हैं अब तक वो ये है कि जी वज़रा जो है वो वहाँ पे क्यों, और ये बड़ी जायज़ है कि जिनके पास हुकूमती ओहदे हैं वो उस जगह पे जाके क्यों खिताबात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुमताज़ भट्टी साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं, अपना खालिद महमूद साहब को ले लें। खालिद साहब कैसे नज़र आ रहा है आपको, मुख्तसर बताइएगा हमें वहाँ पे मुतवक्को नताइज, और क्या इतनी शकररंजियों के बाद, इतनी तलखियाँ हो जाने के बाद क्या ये हमारे अहबाब मिल के बैठ पाएंगी पहले बाद में पार्टियाँ हुकूमत बनाने के लिए? देखिए, मंजरनामा जो है वो तो काफी धुंधला सा है और अभी चीजें बहुत ही गैर वाज़ेह हैं। भट्टी साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया, मेरी भी इतला यही है। और इस वक्त ये है कि क्योंकि वो मीडिया के ऊपर ओवर एक्सपोजर चल रहा है तो बज़ाहिर यूं नजर आ रहा है कि प्रॉब्ली जल से बहुत चार्ज हैं और तीनों पार्टियां जो है वो छाई हुई हैं। लेकिन ये है कि इलेक्शन वक्त देखेंगे हम कि इसमें रिजल्ट जो है वो, मेरा ख्याल है वी शुड बी लुकिंग फॉर हंग पार्लियामेंट, जिसमें किसी भी पार्टी की शायद बहुत ज्यादा मेजोरिटी ना हो, और जो इंडिपेंडेंट हैं वो कुछ डेफिनेटली जीत के आएंगे, और एक दो जो सीट्स हैं वो गालिबन कुछ स्मॉलर पार्टीज को भी मिलेंगी। और उसमें अगर तो ये पीटीआई जो है वो कम से कम अगर 7-8 से ज्यादा सीटें ले जाती है तो ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे कोएलिशन। लेकिन अगर इनकी कम है तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक जितनी नफरतें हो गई हैं एक दूसरे से वो मिल मिला के हुकूमत अगर बनी भी तो इंतहाई कमजोर होगी और सियासी वफादारियां जो है ना वो खरीदी और बेची जाएंगी, एंड दैट विल बी वेरी सैड। सो मजबूरी तौर पर मुझे स्टेबल हुकूमत नजर नहीं आ रही, बस उसी तरह की होगी कि जो एक इस्लामाबाद की सरपरस्ती वाली है, शायद उसी तरह का मंजरनामा हो। अगर ये हुआ तो ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए वो अच्छा शगुन नहीं होगा। जी ठीक है, अगर हुआ तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं होगा। अब्दुल्ला मलिक साहब मुख्तसर ये जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि एक वज़ीर पैसे बांट रहे हैं वहाँ पर, अगर यही सिचुएशन रहती है और बाकी वहाँ गुरबत भी है, हालात भी ऐसे हैं, तो अगर वोट ना ख़रीदा गया और फेयर इलेक्शन रहे तो यकीनन जो अपोजिशन की पार्टी हैं मेरे ख्याल कोलिशन गवर्नमेंट में चली जाएंगी। मेरे जो इतलात हैं वो ये है कि आपका ख्याल है या आपकी ख्वाहिश है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं, जो दोस्तों के एनालिसिस है वहाँ के कि पीएमएलएन और पीपल पार्टी मिलकर शायद दोनों जो अपोजिशन की पार्टी हैं वहाँ कामयाब हो जाएंगी हुकूमत बनाने में, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत की पॉलिसियों के वहाँ पर काफ़ी असरात नज़र आए हैं, महंगाई के हवाले से या गुरबत के हवाले से या इस्लाहत के हवाले से, और पीटीआई वहाँ कोई मौसर किस्म की कैंपेन चलाने में नाकाम नज़र आ रही है। अगर पॉजिटिव कोई होती तो यकीनन अली अमीन गंदापुर साहब इस किस्म का गंद ना खोलते, वो कोई वहाँ की डेवलपमेंट की बात करते, वहाँ लोगों को रोज़गार की बात करते, वहाँ पे जो टूरिज़म उसकी बात करते, डैमों के जो रियलिटी है उसकी बात करते। मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो जी भी की जा सकती हैं और होनी भी चाहिए। और पाकिस्तान के बाकी, जैसे मैंने पहले कहा कि इलाकों की डेवलपमेंट के हवाले से जी बी को भी मौके मिलने चाहिए, और वहाँ के लोगों की जो हक़ राय दही है उसका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, और उनकी जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, मेरे ख्याल के इसको आखिरी दिनों में हमारे जो मेन स्ट्रीम लाइन की पार्टीज़ हैं उनको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए कि वो वहाँ पे एहसास महरूमी है कि वहाँ की जो ख़बरें हैं वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आने दी जाती, पाबंदी हैं, और जो बॉर्डर के हवाले से लोगों पर पाबंदी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वाकई आपने उनको एक जमहूरी हवाले से डेवलपमेंट भी देनी है और उनको तरक्की भी देनी है, उनकी सोच को भी आगे बढ़ाना है,
اور وہ مقبوضہ کشمیر کی نسبت حالات کو بہتر کرنا ہے تو مودی کی سوچ میں اور آپ کی سوچ میں پھر واضح فرق ہونا چاہیے، اور آپ کی اور ان کی سوچ میں واضح طور پہ فرق ہونا چاہیے۔ بھٹی صاحب، یہ جو اس وقت وہاں پہ ایک امپریشن چل رہا ہے کہ جناب جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہم وہاں پہ پاکستان کا رنگ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں رائٹ ناؤ، وہاں پہ لوکل ڈویژنز جو ہیں، جو ممتاز بھٹی صاحب نے فرمایا، جس کے کچھ سیکٹیرین فاؤنڈیشن بھی ہیں اور جس کی ایتھنک فاؤنڈیشن بھی ہیں، اب ایک ہم اور نئی ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا ان ڈویژنز کے درمیان۔ آپ کے خیال میں یہ ڈویژنز جو ہیں ان ڈویژن کو اوور کم کرنے کے قابل ہوں گی کہ نہیں؟ صاحب میرے خیال میں تو نہیں ہوں گی۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے شروع میں ایک ذکر کیا ایک اسٹوڈنٹ کا جس کو مار دیا گیا، ہاں وہ اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ۔ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اس میں انویسٹیگیشن میں اس کا قصور کیا نکلا ہے؟ جی کوئی بندہ پکڑا گیا یا کوئی چلے اس کو؟ نہیں، وہ مزدور جس کو گولی ماری گئی تھی نا وہ ریت والی ٹرالی پہ، اس کو بھی غائب کر دیا اب گیا۔ بتائیے نا، مجھے بتائیے کہ یہ یہاں پہ آپ وہ زخمی کو ہاسپٹل سے اٹھا لیا اب گیا۔ ہم شور مچا رہے تھے ابھی یہاں پہ عبداللہ ملک صاحب کے ہیومن رائٹس وائلیشن وہاں پہ ہیں بلوچستان سے، وہ ان کی خبر یہاں تک ہمارے تک آتے آتے ویسے ٹھہر جاتی ہے، پتہ نہیں ہماری یہاں کی خبر نہیں آتی تو ان بیچاروں کی کون وہ سنے یہی گا؟ معاملہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جی رئیس صاحب کہ وہاں پہ جو مسائل ہیں نا، میں وہی بات آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تھوڑی سی بس مختصراً 2 لفظوں میں، کہ جو بھی پارٹی آتی ہے، جو بھی مسئلہ وہاں پہ ہے، وہ گلگت بلتستان اور چترال کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ ان علاقوں میں اب انہوں نے عبداللہ ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بڑا کچھ انہوں نے کہا ہے، بالکل حکومت نے وہاں پہ ہوا میں پل بنا دیے ہیں، وہ چل رہے ہیں، دھڑا دھڑ جھول رہے ہیں، وہاں پہ ریسٹ ہاؤسز بن چکے ہیں وہاں پہ، اور وہ جو سیاحت ہے، وہ جو آسٹریا ویانا سے ٹرین آنی تھی نا وہ پہنچ گئی وہاں پہ۔ ایک وہ جو اس کی جو کیا کہتے ہیں بھٹی صاحب وہاں پہ نا انہوں نے چھوٹی چھوٹی کاٹیجز بنائی ہیں، لیکن کاٹیج کے ساتھ نا باتھ روم بنانا نہیں بھولے۔ جی 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 وہ مسئلہ یہی آیا نا جی، اسی لیے ورنہ سارا کچھ تیار ہے، انفراسٹرکچر تو بہت اچھا ہے وہاں پہ، سڑک ایسی ہے کہ آپ اسلام آباد سے نکلیں پلک جھپکیں اور موٹر وے بنی ہوئی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں وہاں پہ۔ معاملہ یہ رئیس صاحب کہ جو بھی حکومت وہاں پہ بنے، میرا صرف یہ خواہش، میری ذاتی خواہش یہ ہے اور میری دعا یہ ہے کہ وہ جو حکومت بنے وہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ سمجھے اور پاکستان اس کو اپنا حصہ سمجھے، اس کو مفتوحہ علاقہ نہ سمجھے۔ وہ لوگ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کے ہم سے زیادہ لائل ہیں، وہ ہمارے سے پاکستان زیادہ دیکھیں، انہوں نے تو اپنے آپ خود ہمیں کہا کہ جناب ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا، ہمارے پہ تو انہوں نے کہا جی کہ یو آر پاکستانی، ہمیں تو سرٹیفکیٹ پہلے مل گیا۔ ان بیچاروں نے تمام تر سختیوں کے حکومت کے جو تھی ان کی بھارت میں اس وقت حکومت تھی، اس کی سارا کچھ ان کے خلاف جا کر انہوں نے بہت سارا کچھ ٹھکرایا اور انہوں نے ہمیں ساتھ دیا ہمارا، تو ہم نے ان کا ساتھ کتنا دیا؟ یہ جو الیکشن 2020 کا ہو رہا ہے اس میں یہی بات کلیئر ہونی ہے کہ پاکستان نے جی بی کا، وہاں کے لوگوں کا اور وہاں کے مسائل پہ کتنا ساتھ دیا اور کتنے حل طلب مسائل تھے وہ کتنے کیے اور کتنے ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بھول جائے پی ٹی آئی کون ہے، مسلم لیگ نواز کون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کون ہے، جے یو آئی فے کون ہے، لیکن میں آخری بات اس بات پہ ختم کروں گا کہ یہ بات بالکل واضح ہے، جو میرے دوست گئے ہوئے ہیں وہاں پہ کوریج کے لیے، وہ جتنے بھی سرویز انہوں نے کیے ہیں اس میں سب لوگ یہ ہے کوئی کسی پارٹی کے ساتھ ہے، کوئی کسی پارٹی کے ساتھ ہے، تو وہ ایک مکسچر سا بنے گا۔ اس میں سے یہی ہے کہ جو 8 یا 9 لوگ وہاں سے جیتیں گے جس جماعت کے بھی، وہ پارلیمنٹ میں اس میں ایوان میں جو ہے نا وہ اپنی اکثریت ثابت کر دے گا۔ لیکن وہ اگر جی بی کے لوگوں کا مسئلہ حل کرتا ہے، وہ زید ہے، وہ بکر ہے، وہ رضوان ہے، وہ ارسلان ہے، وہ عبداللہ ہے، وہ ممتاز ہے، وہ چاہے وہ رسول صاحب ہے، خالد محمود رسول صاحب ہے، وہ جو بھی ہیں، اگر ان کا مسئلہ حل کرتا ہے تو میں ان کے ساتھ پورے دل اور اپنی جان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب اپنے الیکشن کمپین میں ایک دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ایک دفعہ مجھے موقع دے۔ نہیں رضا صاحب، ایک آخری بات کہ پھر وہ میں مکمل کر لوں، وہ پھر دل میں کہا کرتے انشاءاللہ تجھے پھر میں موقع نہیں دو گے۔ تو وہ یہ ہے کہ آخری بات یہ ہے کہ میری ایک پرزور ہاتھ باندھ کے 10 بدست اپیل یہ ہے کہ عمران خان سے کسی قسم کا نوٹس جی بی کے حوالے سے نہ لیں، بس مہربانی۔ خالد صاحب، یہ اپنے اچھا خالد صاحب کنکلوڈ کر دیجئے گا۔ جی خالد محمود رسول سر، صاحب، میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے نا وہ ہمارا لانگ ٹرم جو کشمیر کاز ہے اور سی پیک ہے اور پاکستان کی اپنی سالمیت میں اس کی انتہائی ایک پیوٹل رول ہے، اور اس الیکشن میں ہمیں جتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اس پس منظر کی وجہ سے وہ سنجیدگی اور وہ باریک بینی کے ساتھ ذمہ داری جو ہے نا وہ ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی۔ توقع یہ کرنی چاہیے کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کو ہوش اور دانشمندی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے،
پاکستان کی سیاست کا جو گند ہے اس کو وہاں لے جا کے ہم نے بہت زیادتی کی. ہمیں گلگت بلتستان میں ان کے مسائل اور انہی چیزوں کو مرکزیت اور اہمیت دینی چاہیے. سی پیک کو وہاں سے گزرنا ہے. پوری دنیا میں وہ اس وقت اہمیت کا مالک ہے. تو توقع یہ کرنی چاہیے کہ جو دن باقی کم از کم ہیں اس میں یہ سیاسی پارٹیاں کو ہوش کے ناخن لیں اور یہ الیکشن گلگت بلتستان کا ہے اس کو گلگت بلتستان ہی کے لیے رہنے دیں. اس کو پاکستان کے مسائل میں لے جا کے نہ الجھائیں اور اس کی جو خصوصی حیثیت ہے کشمیر کوت کے حوالے سے اس کو مثالی طور پہ سارے نمایاں کریں جو کہ ابھی تک پس پردہ ہے. جی بہت شکریہ خادم رسول صاحب، ممتاز بھٹی صاحب، ارسلان بھٹی صاحب اور ون اینڈ اونلی عبداللہ ملک صاحب. آپ چاروں صاحب کا بہت شکریہ. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.